نیم کے اس ایپیسوڈ میں اس کے کریڈٹ کے لیے سب سے اہم اور سنگین ترین پیش رفت ہوئی۔ اس ایپیسوڈ کے پرومو میں واضح طور پر بتایا گیا تھا کہ بابا جان کہانی سے باہر نکلنے والے ہیں، لیکن جس طرح سے اس ایگزٹ کو کور کیا گیا تھا وہ آج کے ایپیسوڈ کی خاص بات تھی۔ اصل منظر کی طرف لے جانے والی تعمیر نہ صرف قائل کرنے والی تھی بلکہ پرکشش اور معطر بھی تھی۔ کرامت پر گھبراہٹ کے حملے کے بعد اس نے ناقابل تصور کام کیا، جس نے سید جبران کو ایک شاندار اداکار کے طور پر ظاہر کیا۔ بدقسمتی سے سید جبران کو صرف منفی کرداروں میں اپنی شاندار اداکاری کا مظاہرہ کرنے کو ملتا ہے، تاہم میں محسوس کرتا ہوں کہ اگرچہ وہ مسلسل ایسے اداکاروں میں کاسٹ کیے جاتے ہیں جو ہمیشہ سکرین پر کچھ نیا لانے کا انتظام کرتے ہیں، کیونکہ ان کا کردار مختلف کہانی سناتا ہے اور اس کی پرفارمنس ہمیشہ نمایاں ہوتی ہے۔ آج کا ایپیسوڈ سید جبران کا تھا، جنہوں نے اس کام کو اپنے ہاتھ میں لیا اور در حقیقت ناظرین کو اپنے کردار سے ایسے وقت میں منسلک کرنے میں کامیاب ہوئے جب ہمیں صرف نفرت اور حقارت محسوس کرنا چاہیے تھی۔ اس ایپیسوڈ کے ساتھ کہانی بالکل مختلف سمت میں بدلنے کی پابند ہے۔ ابتدائی مناظر سے لے کر آخری سین تک کسی بھی کردار سے زیادہ پوری توجہ کرامت پر تھی۔ اس نے اپنے والد سے اس وقت سامنا کرنے کا فیصلہ کیا جب اسے قانونی معاملات کے بارے میں پتہ چلا۔ تصادف کے دونوں مناظر اچھی طرح سے لکھے اور انجام دیے گئے۔ کیمرے کا کام بھی متاثر کن تھا۔ ان مناظر نے پہلے سے کہیں زیادہ ان دونوں افراد کے خیالات اور نقطہ نظر میں فرق کو اجاگر کیا۔ جبکہ کرامت کو پورا یقین تھا کہ وہ اپنے والد کے احساسوں میں کسی اور سے زیادہ حصے کا حقدار ہے، لیکن اس کے والد کو واضح طور پر یہ محسوس نہیں ہوا کہ وہ اس کے لائق ہیں یا یہ کرنا صحیح ہے۔ یہ جائیداد آپ کے پاس امانت ہے، آپ اس میں خیانت نہیں کر سکتے۔ اس ایک جملے نے کرامت کے مواقف کا خلاصہ کیا۔ میں جب چاہوں جس کو چاہوں جس کے نام چاہوں زمین کر سکتا ہوں، بابا جان کا جواب تھا، جس میں بابا جان کے کردار کے بارے میں بہت کچھ کہا گیا تھا۔ میرا اندازہ ہے کہ اب ہم سب جان چکے ہیں کہ کرامت کی سختی کہاں سے آئی، کیونکہ بابا جان ایک ہمدرد انسان تھے، یہی ان کی طاقت بن گئی۔ یہ بھی واضح ہو گیا کہ تمام دولت کے باوجود کرامت کا طرز زندگی کیوں شاندار نہیں تھا۔ بابا جان نے سادہ زندگی بسر کی اور ظاہر ہے کہ کرامت کو عیاشیانہ طرز زندگی کے متحمل نہیں ہونے دیا۔ بابا جان کے مثبت کردار کو اسکرین پر انتہائی درستگی کے ساتھ پیش کیا گیا۔ میں تیار یا خوش نہیں تھا جب مجھے پچھلے ہفتے پتہ چلا کہ ہم اس کردار کو جلد ہی باہر نکلتے ہوئے دیکھیں گے، تاہم اس ایپیسوڈ کو دیکھنے کے بعد میں اس کے باہر نکلنے کے طریقے سے واقعی مطمئن ہوں، اور میں یہ بھی دیکھ سکتا ہوں کہ پلاٹ کو مختلف سمت میں آگے بڑھانے کے لیے یہ ایگزٹ کتنا ضروری تھا۔ کرامت اور بابا جان کا ایک ساتھ پہلا سین اور اس کے بعد کا مناظر تھا اسی وقت جب کرامت کو پتا چلا کہ اس کے والد اپنے فیصلے پر عمل کرنے پر تلے ہوئے ہیں اور اس کے والد جانتے ہیں کہ انہیں معاملات کو تیز کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ کرامت اسے روکنے کی کوشش کرے گا۔ زمل کو تعلیمی نظام کی بہتری کے لیے کام کرتے ہوئے دکھایا گیا اور اس بار ان کی توجہ غیر نصابی سرگرمیوں کی اہمیت پر مرکوز تھی۔ مجھے یہ کہنا ضروری ہے کہ اس ایپیسوڈ میں کچھ ایسے مکالمے تھے جو غیر ضروری طور پر تبلیغ کے طور پر سامنے آئے۔ اس خاص منظر میں زمل کی طرف سے بیان کردہ وجوہات کے علاوہ شاذل کے بھائی کے چند مکالمے اس کے کردار کے ساتھ ٹھیک نہیں تھے۔ بابا جان کی موت کے ساتھ جیسے کہ زمل نے کہا اب وہ واقعی یتیم ہو گئی ہے، کیونکہ وہ صرف باپ کی شخصیت ہی نہیں بلکہ ایک سرپرست بھی تھے۔ مروہ حسین نے تمام سینز کے ساتھ مکمل انصاف کیا، جس میں زمل کو محسوس ہونے والے نقصان اور یہاں تک کہ بے بسی کا احساس بھی دکھایا گیا۔ شاذل کے مکالمے بہت سادہ رہے، خاص طور پر جب اس حقیقت پر غور کیا جائے کہ بعد دوسرے مکالمے اچھی طرح سے لکھے گئے ہیں۔ زمل کو تسلی دینے کے لیے اس نے جو الفاظ کیے وہ کوئی خاص نہیں تھے۔ اشد کے دوست کے مکالمے میں بھی شاذل کے کردار سے زیادہ گہرائی تھی۔ یہ تیسرا واقعہ تھا اور اب بھی شاذل کا کردار بہت سادہ اور غیر دلچسپ کے طور پر سامنے آیا۔ اشد کا ٹریک زمل کے گرد گھومتا ہے، اس کے تمام مناظر کم و بیش ایک جیسے رہے، لہذا زمل کے کردار میں واحد کشش خود زمل ہے۔ ان دونوں آدمیوں کے پاس ابھی تک زیادہ حصہ ڈالنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ دوسری طرف کرامت سب سے مضبوط دعوے دار لگتا ہے، کیونکہ اس نے اکیلے ہی زمل کے ٹریک کا رخ بدل دیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ اشد اور شاذل کے کردار آنے والی قسطوں میں پیش کرنے کے لیے اور بھی ہوں گے۔ مجموعی طور پر نیم یقینی طور پر اس قسم کا ڈرامہ ہے جو آپ کو ہر ہفتے اس میں شامل ہونے کی وجہ فراہم کرتا
جاتا ہے۔ مجھے یہ کہنا ضروری ہے کہ پہلی دو قسطیں اس سے کہیں زیادہ معنی خیز اور اثر انگیز تھی۔ اگر اس ایپیسوڈ میں سید جبران کے دل آویز پرفارمنس نہ ہوتی تو یہ اتنا دل فریب نہ ہوتا جتنا کہ تھا۔ مصنف اس تازہ ترین پیش رفت کو اتنی اچھی طرح سے لکھنے کے لیے بھی کریڈٹ کے مستحق ہیں، خاص طور پر کیونکہ پہلی بار ہمیں ایک ویلن کو اس انداز میں پچھتاوا اور احساس جرم کا مشاہدہ کرنے کو ملا۔ تاہم خود کو محفوظ رکھنے کی ضرورت اور دولت کے لالچ نے اس کے پریشان ضمیر کو مات دے دی۔ اس ایپیسوڈ میں سینیماٹوگرافی بھی اتنی ہی متاثر کن تھی جتنی کہ پچھلی قسطوں میں تھی۔